آگے دیکھیے کرن ہمارا مسئلہ نمبر 624 کہہ رہے ہیں کہ کسی کی موت پر بھی انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر جائز نہیں کہ وہ اپنا چہرہ اور بدن زخمی کرے اور اپنے بال نوچے، لیکن سر اور چہرے کا پیٹنا جائز ہے۔ 625 میں کہہ رہے ہیں احتیاط کی بنا پر باپ اور بھائی کے علاوہ کسی کی بھی موت پر گریبان چاک کرنا جائز نہیں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان کی موت پر بھی گریبان چاک نہ کیا جائے۔ 626 میں کہہ رہے ہیں اگر عورت میت کے سوگ میں اپنا چہرہ زخمی کر لے، خون آلودہ کر لے یا بال نوچے تو احتیاط مستحب کی بنا پر وہ ایک غلام آزاد کرے، یعنی کفارہ دے، غلام آزاد کریے یا 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا ان مستحب ہے، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، یا انہیں کپڑے پہنائے۔ اور اگر مرد اپنی بیوی یا فرزند کی موت پر اپنا گریبان یا لباس پھاڑے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ 627 میں کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت پر روتے وقت آواز بہت بلند نہ کی جائے۔ آگے دیکھیں نماز وحشت قبر کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح جب کوئی ایک انسان مر جاتا ہے تو اسی رات جس دن اسے دفن کیا جاتا ہے اسی رات نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے کہ 628 میں کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ میت کے دفن کی پہلی رات کو اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھی جائے، اور اس کے لیے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر پڑھا جائے، اور سلام نماز کے بعد کہا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وابعث ثوابها الی قبر فلان، یعنی کہ میں اس شخص کو جو ہے اس نماز کا ثواب پہنچاتا ہوں، اور لفظ فلان کی بجائے میت کا کیا کرنا ہے، نام لینا ہے۔ 629 میں کہہ رہے ہیں نماز وحشت قبر یعنی میت کے دفن کے بعد پہلی رات کو کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اول شب میں نماز عشاء کے بعد پڑھ لی جائے، یعنی مستحب ہے کہ پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لی جائے، لیکن کسی رات کے کسی بھی پہر میں پڑھ سکتے ہیں۔ 630 میں کہہ رہے ہیں اگر میت کو کسی دور کے شہر میں لے جانا مقصود ہو یا کسی اور وجہ سے اس کے دفن میں تاخیر ہو جائے تو نماز وحشت کو اس کے دفن کی پہلی رات تک ملتوی کر دینا چاہیے، یعنی کہ جب تک اسے قبر میں نہیں ڈالا جاتا تب تک نماز وحشت قبر نہیں پڑھی جا سکتی۔ جس دن وہ قبر میں میت کو ڈال دیا جائے گا تب نماز وحشت قبر جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔